بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر۔ آپ سے ریکویسٹ کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جناب، ایکسکلوسیو خبریں ہیں 2 بلکہ 3، جتنی بھی ہیں ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جناب آصف علی زرداری کی چھٹی، اور وہ چھٹی کیسے؟ اسحاق ڈار کی چھٹی، وہ چھٹی کیسے؟ اور مستقبل کا صدر، ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق، مستقبل کا جو صدر ہوگا وہ بلوچستان سے ہوگا۔ جی ہاں، اور اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرتا ہوں، اپنا تجزیہ پیش کرتا ہوں، معلومات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ معاملہ یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جناب اعلیٰ سطح پر یہ فیصلے ہو چکے ہیں کہ مائنس عمران، مائنس نواز شریف اور مائنس آصف علی زرداری، اور تینوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ تینوں اپنی بات پر ڈٹ جانے والے ہیں۔ تینوں میں یہ قوت ہے کہ، یا یہ اس میں کہہ لیں کہ ان کی خصلت میں یہ بات ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، نہ کرنا جانتے ہیں۔ اگرچہ آصف علی زرداری جو ہے وہ بعض اوقات مصلحت پسندی، مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں، اور مفاہمت کی سیاست کے حوالے سے پاکستان میں ان کا ثانی کوئی نہیں ہے، بلکہ پاکستان کیا یہ بر صغیر پاک و ہند میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے مفاہمت کی سیاست میں۔ لیکن اب آصف علی زرداری کے صدر بننے میں رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہی ہو سکتی ہے obviously، اور کیونکہ انہوں نے، پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کر دیا تھا کہ ہمیں 3 آئینی عہدے ہمارا حق ہیں، یعنی صدر، چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی۔ میرا خیال ہے اس پر بات کرنے سے پہلے اسحاق ڈار کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ اسحاق ڈار کے حوالے سے بھی اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اسحاق ڈار یہ جو آئندہ سیٹ اپ ہوگا اس میں وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ IMF اسحاق ڈار سے خوش نہیں۔ ان کی جو بھی طرز ہے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، ان کی پالیسی سے وہ خوش نہیں کہ انہوں نے IMF کو کافی زیادہ لان تان کر رکھا ہے، اور IMF ان سے نالاں ہے۔ لہٰذا، اور پھر یہ بھی ہے کہ اسحاق، اگر نواز شریف وزیر اعظم ہوتے تو یقینی طور پر اسحاق ڈار جو ہیں وہ وزیر خزانہ ہوتے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ اپنا بنا دے گی۔ اب یہ بھی دیکھیں، عجیب ہماری جمہوریت ہے، عجیب ہمارا جمہوری نظام ہے کہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں لیکن وزارتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے دی جاتی ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں، شروع سے اسی طرح ہے۔ تو اسحاق ڈار کے اوپر جو ہے وہ کراس لگ چکا ہے۔ بات ہو رہی تھی آصف علی زرداری کی، ان پر بھی کسی حد تک کراس لگ چکا ہے، لیکن کیا، اچھا یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ عارف علوی کو، صدر عارف علوی کو ہی کنٹینیو کروایا جائے۔ اس کے امکانات کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جناب اگر آصف علی زرداری کو صدر نہ بنایا گیا اور نون لیگ نے کسی اور، کیونکہ صدر تو ووٹوں سے بننا ہے۔ اب سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے، کیونکہ یہ تو چاروں اسمبلیاں اور جو پارلیمنٹ ہے اس کے ووٹوں سے صدر بنتا ہے، 2/3 اکثریت سے، سمپل میجارٹی سے بھی نہیں۔
اور اگر نون لیگ نے ووٹ نہیں دیا یا کوئی اور تو اس پر بھی بدمزگی ہو سکتی ہے، حکومت چھوڑنے کی دھمکی دی جا سکتی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ جانے کی دھمکی دی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ لیکن پلان یہ ہے کہ آصف علی زرداری، پلان اے کہ صدر جو ہے وہ بلوچستان سے ہو، اور بلوچستان سے کون صدر ہو؟ اسٹیبلشمنٹ کے چہیتے اس وقت جو چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنجرانی، جن کا تعلق باپ پارٹی سے ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے، کہ وہ ظاہر ہے جو بات اسٹیبلشمنٹ چاہے گی صدر اسی پر عمل کرے گا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو نگران وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، ان کو صدر بنا دیا جائے گا کہ وہ بھی یس مین ہے۔ اور پھر پلان بی جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر بات نہ بنی، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بلوچستان کو بھی خوش کرنا ہے کہ مرکز میں اگر ان کا چیئرمین سینٹ بھی نہیں ہے، ان کا وزیر اعظم بھی نہیں ہے، تو صدارت ان کو دی جائے، کیونکہ ماضی میں یہ تھا کہ صدر سندھ سے تھا، یعنی پہلے آصف علی زرداری سندھ سے تھے، اور یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف یہاں سے تھے پنجاب سے۔ اسی طرح صدر ممنون حسین وہ سندھ سے تھے، اور وزیر اعظم نواز شریف پنجاب سے تھے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد کہ صدر عارف علوی سندھ سے، عمران خان پنجاب سے وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے صادق سنجرانی، اس سے پہلے بھی صادق سنجرانی کی تو 2 ٹرمز ہو چکی ہیں میرا خیال ہے۔ تو اب اس صورتحال میں پھر اگر یہ بات نہیں بنتی کہ بلوچستان کے حصے میں کوئی بڑا عہدہ نہیں آتا، تو پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی اور رہنما جو ہے، جیسے سینیٹر تاج حیدر ہیں، سید خورشید شاہ ہیں، یا کوئی اور پیپلز پارٹی کا جو نامنی ہے اس کو صدر بنایا جائے، جو کہ آصف زرداری کے قد کاٹ کا نہ ہو، کیونکہ آصف علی زرداری کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ، آپ جسے کہتے ہیں نا، ایزی فیل نہیں کرتی۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت تک۔ اور آج کل اسلام آباد کے جو ڈرائنگ رومز ہیں، میرا تو اپنا دل کرتا ہے کہ میں اسلام آباد شفٹ ہو جاؤں جب تک یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا جاتے، لیکن کچھ اپنی ذاتی مجبوریاں اور مصروفیات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں فی الحال اسلام آباد شفٹ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ میں کوئی 4-5 دن اسلام آباد میں گزاروں گا، وہاں سے کوشش کروں گا کہ جو تازہ ترین معلومات ملتی ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد بندہ صبح جاتا ہے شام کو واپس آ جاتا ہے، لیکن اس وقت جو یہ 2 آپ سمجھ لیجئے کہ ایکسکلوسیو قسم کی خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، فی الحال یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ صدر نہیں ہوں گے، اسحاق ڈار وزیر خزانہ نہیں ہوں گے۔ اب ان کی جگہ کون صدر بنتا ہے؟ ممکن ہے آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر بازی پلٹ دیں، لیکن فی الحال ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔